تو آپ سب تو جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے برائیوں کے خلاف جب نشے کا معاملہ ہوا تو ہم نے اٹھ کر اس کے خلاف باتیں کی، اور اس کے بعد بدکاری کے خلاف علی اعلان باتیں ہوئی، اس کے بعد یعنی جو بھی چیزیں ہوئی، پھر خودکشی ہوئی، قتل غارت گیری جو بھی سب کے لیے ہوئی۔ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا جو شہر تیزی کے ساتھ جرائم کی طرف جا رہا ہے، تقریریں کرنے کے باوجود، تحریروں کے باوجود، کوششوں کے باوجود شہر میں سر جوڑ کر کے علماء محنت کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن برائی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ مجھے جو سب سے بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے شہر سے حلال لقمہ اٹھ گیا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی قوم سے لقمہ حلال اٹھ جاتا ہے تو پھر اس قوم کے دل پر باتیں اثر نہیں کرتی، ان کے دل و دماغ کے اندر ہمیشہ شیطان ناچتا رہتا ہے، ان کی فکر کو شیطان اغوا کرتا ہے۔ دیکھیں، نمازی اگر آپ ہیں لیکن آپ حرام کھا رہے ہیں تو آپ کی نماز تو قبول ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز اور برائی بے حیائی سے روکتی ہے۔ ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا گیا، 40 دن تک نہ نماز قبول ہو رہی ہے نہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ تب آپ مجھے بتائیں کہ جو نماز برائی سے روکنے والی تھی، جب وہ نماز ہی نہیں ہو رہی تو آپ برائی سے کیسے رکو گے؟ آپ جائزہ لیجئے، لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے کہ ہمارے شہر میں حرام کو اب حرام سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ آپ دائیں بائیں بڑے بڑی دکانوں کا جائزہ لیجئے کہ مالدار لوگ سود دے کر حرام میں مبتلا ہو گئے، غریب لوگ جو ہے وہ یعنی کہ سود سے پیسہ لے کر حرام میں مبتلا ہو گئے۔ غریب سود بھر رہا ہے، مالدار سود لے رہا ہے، اور جتنا مجرم بڑا لینے والا اتنا بڑا دینے والا بھی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ رشوت ہمارے یہاں عام ہو گئی ہے، توڑی بازی عام ہو گئی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو حلال نہیں کھلا پا رہے ہیں، اس لیے مولوی کا بچہ بھی بگڑا ہوا ہے، اور ڈاکٹر کا بچہ بھی بگڑا ہوا ہے، اور مفتی کا بچہ بھی بگڑا ہوا ہے، اور مزدور کا بچہ بھی بگڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے بڑی بڑی کالجوں کے اندر ان کو تعلیم دلوائی ہے، لیکن ان کا خون جو ہے نا وہ حرام روزی سے کہیں نہ کہیں پرورش پایا ہے۔ اور جس قوم کا خون اور گوشت حرام روزی سے بنے گا، چاہے وہ عالم کا بیٹا ہو، چاہے وہ مفتی کا بیٹا ہو، چاہے وہ خطیب کا بیٹا ہو، چاہے ڈاکٹر کا ہو، انجینئر کا ہو، وکیل کا ہو، کسی کا بھی بیٹا ہو، اس کا اگر اس کے پیٹ میں حرام گیا ہے تو وہ وہی اثر دکھائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، کافر نے بھی اپنے بیٹے کو محنت کی کمائی کھلائی ہے تو وہ کافر کے بچے کا حلال کھانے کی وجہ سے، اگرچہ وہ کفر کر رہا ہے لیکن اس کا انداز حرام کھانے والے کلمہ پڑھنے والوں سے کہیں نہ کہیں جدا ہوگا۔ لقمہ حرام اور حلال کی اس قدر تفریق اسلام میں، اسی لیے قرآن نے جو ہے یہ بات ہم سے کہی ہے کہ اللہ نے تم پر حلال لازم کیا ہے اور حرام سے تمہیں اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ ابھی آپ دیکھیے، ہمارا شہر اگر یہ کہیں تو برا لگتا ہے نا لوگوں کو، 60% اگر کہوں کہ شہر سود میں ڈوبا ہوا ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا۔ ٹھیک ہے، بزرگوں نے فرمایا سور کھانا بھی حرام، سود کھانا بھی حرام، لیکن سود کھانا سور کھانے سے بڑا جرم ہے، کیونکہ سور کھانے والے کے لیے کہا کہ یہ حرام ہے، گنہگار ہے، لیکن جو سود کھاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو کہیں نہ کہیں اگر ہم اپنے شہر کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر، دیکھیے برائی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہم سب مل کر کوشش کریں کہ اس شہر کے لقمے کو حلال کر دیں۔ اب جب بھی ہم حلال حرام کی بات کرتے ہیں نا تو ٹیچر لوگ کیا کہتے ہیں بتائیں؟ وہ شراب بیچنے والے کا کاروبار حرام ہے، وہ ویڈیو چلانے والے کا کاروبار حرام ہے۔ میں تو ٹیچر ہوں بھائی، میرا کاروبار تو حلال ہے۔ میرے بھائی تو ٹیچر ہے لیکن تو 8 گھنٹے کی تنخواہ لے رہا ہے اور تو 5 گھنٹہ پڑھا رہا ہے، 3 گھنٹہ موبائل کھیل رہا ہے، تو وہ جو 3 گھنٹہ تو نے اسکول میں بیٹھ کے موبائل کھیلا ہے نا وہ تیرے حرام لقمہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک ڈاکٹر بولا ہے کہ یار وہ ویڈیو چلاتا ہے وہ حرام۔ جب بھی حلال و حرام کی بات آتی ہے وہ ویڈیو والے، شراب والے، جوئے والے، سٹے والے یہی دکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کا پیسہ حرام نہیں ہے؟ اگر ڈاکٹر جتنی اس کو لینا چاہیے عرف کے اعتبار سے اتنی فیس لے رہا ہے تو حلال ہے، اور اگر کسی مظلوم کا، مجبور کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا لقمہ حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طرح مولوی کا لقمہ بھی حرام ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ تعویذ لینے کے لیے آیا کہ چلو بھائی تعویذ کا نذرانہ 5 روپے ہے، 5 روپے لے لو۔ اب اگر میں اس کو ڈرا دھمکا کر کے 5 روپے کی بجائے 5000 اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے لے رہا ہوں تو مولوی کا لقمہ بھی حرام ہو رہا ہے۔
بات یہ ہے کہ یہاں ڈگری کی بات نہیں ہے کہ کون ڈاکٹر ہے، کون مولوی ہے، کون جو ہے وہ خطیب ہے، کون ادیب ہے. یہاں بات یہ ہے کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا اس سے ہٹ کر جو بھی لقمہ لے گا وہ اس کا لقمہ حرام ہوگا، چاہے وہ کوئی ہو. اسی طرح میں مدرس ہوں، دارالعلوم میں پڑھاتا ہوں، بخاری پڑھاتا ہوں، 6 گھنٹے کی تنخواہ لیتا ہوں، لیکن میں 2 گھنٹے کے بعد بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ چلو جاؤ اپنا اپنا سبق یاد کرو، میں سو گیا، تو وہ جو 4 گھنٹے سویا نا، تو وہ بھی لقمہ میرے لیے حرام ہے. تو لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جب بھی حلال و حرام کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ شراب، جوا، سٹا، وہ تو ہے ہی ہے بھائی حرام، لیکن یہ نہ کہ جو آپ یہ سب کر رہے ہیں. تو یہ بھی میری گزارش ہے کہ اگر میری قوم کو حلال لقمہ مل جائے، میں بس ایک گزارش کرتا ہوں، میں نے بہت بڑی بات کہی، کافروں نے بھی اگر اپنے بچوں کو محنت کا کھلایا ہے تو ان کے بچوں کا رنگ الگ ہوگا، اور کلمہ پڑھنے والے نے حرام کھلایا تو بچوں کا رنگ الگ ہوگا. یہ بات بہت بڑی ہے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ حلال کا طلب کرنا فرض ہے فرمایا. اور یہاں تک فرمایا جو حلال لقمے کے لیے محنت کرتا ہے، جب وہ شام کو تھک ہار کر پسینے میں شرابور گھر پہ لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا سچا تاجر جو سچ بول کر کے کماتا ہے وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو میں اپنے شہر کے خطبہ سے، علماء سے، سیاسی لیڈروں سے، یوٹیوبروں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی قوم پر ایک بار ہم محنت کر لیتے ہیں کہ لقمہ ان کا حلال کر دیتے کسی بھی طرح سے. اب اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، بیٹھ کر لاہ عمل تیار کرو، سب کا حلال لقمہ ہو. بلکہ ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اگر حرام کھانے والے کی تائید میں، حرام کھانے والے کی تائید میں نبی بھی کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی منع کر رہا ہے. امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ ایک شخص گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، ٹھیک، دعا کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، اللہ کے کلیم کہتے ہیں اللہ یہ کتنی محنت کر رہا ہے، دعا میں گڑ گڑا رہے، اللہ اس کی دعا قبول کر لے. اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے کلیم یہ گڑ گڑاتے مر جائے گا تو بھی ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے. تو عرض کرتے ہیں مولا اس سے اتنے ناراض کیوں ہیں کہ آپ اس کی دعا قبول نہیں کر رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے موسیٰ دیکھو حمایت کس نے کی؟ اللہ کے نبی نے کی نا حمایت کہ اس کی دعا قبول کر لے. اللہ نے کہا میں مر جائے گا تو بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. وجہ اللہ فرماتا ہے اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے اور اس نے جو کپڑا اور لباس پہن رکھا ہے وہ حرام پیسوں سے اس نے لیا ہے. تو جس کے کپڑے حرام ہو، جس کے پیٹ میں حرام ہو، میں اس کی دعا اور عبادت کو قبول نہیں کرتا. آج آپ دیکھیے بڑے بڑے گھرانوں کے بچے ہیں جن کی سائزنگیں چلتی ہے، کارخانے چلتے ہیں، موبائل پر وہ ڈیجیٹل جوا کھیل رہے ہیں کہ نہیں کھیل رہے ہیں. اور اب تو یہ ڈیجیٹل جوا اور موبائل کا جوا اتنا بڑھ گیا ہے، کھیت بک رہے اس کے چکر میں، ہاسپٹل بک رہے ہیں، سائزنگیں بک رہی ہے، اس سے سود سے پیسے لے رہے ہیں. ایک چانس لگ جائے 50,000 لے لیا قرضہ، 50 لگا دوں گا 5 کروڑ کما لوں گا، پھر تو 50 اس کے چلے جائیں گے تو میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا. لے رہا ہے لیکن چانس لگتا ہی نہیں، بالآخر برباد ہو رہا ہے. اب قرضہ دینے کے قابل نہیں رہا، لاکھوں روپے کا مقروض ہو گیا تو پھر پھانسی پہ جا کر کے ٹنگتا ہے، زہر پیتا ہے، خودکشی کرتا ہے. یہ ہار رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے. اور جیتے تو کیا ہوا؟ جیتا تو اس سے بڑا طوفان ہے کہ اگر چلو کروڑ پتی بن گیا جیت کر بھی، گھر بنائے گا تو جب تک اینٹ قائم رہے گی اللہ کی لعنت برسے گی، کپڑا خریدے گا جب تک اس کو پہنتا رہے گا اللہ کی لعنت برسے گی، مر کے اس کفن میں گیا تو وہ کفن جہنم کی چادروں میں سے چادر بن جائے گا. تو ہارا تو نقصان، جیتا تو نقصان. تو اپنے جوانوں کو چاہیے کہ ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم میں اور جو وہ شارٹ کٹ میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں جوئے کی طرف، سود کی طرف، حرام کاموں کی طرف نہ جاؤ، بلکہ سیدھی راہ سے سچی محنت کرو. حلال دھیرے دھیرے آتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے آتا ہے، اور حرام جلدی جلدی آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. سور کے مزید خبروں کے لیے نشاط نیوز چینل کو لائک، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.